اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 41 سے کہ اس کی تفسیر تھوڑی سی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وآمنوا سے کیا مراد ہے۔ یعنی یہ جو بنی اسرائیل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی جو موجود تھے اس وقت مدینہ شریف میں، تو ان علماء کے لیے اسلام قبول کرنے کے لیے راستے میں ان کو بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ رکاوٹ کیا تھی کہ وہ اس بات سے ڈر رہے تھے، خوف زدہ تھے کہ اگر انہوں نے اپنے یعنی دین کو چھوڑ دیا جس پر وہ عمل پیرا ہیں، چھوڑ دیا، اور اس نئے دین کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے ہیں اختیار کر لیا، تو ان کے جو عقیدت مند ہیں، جو ان کے پاس ایک ہجوم ہے اور جو ان کے یعنی نذرانے ان کو دے رہا ہے، ان کے ہاتھ چوم رہا ہے، عزت افزائی کر رہا ہے، تو یہ سارا کچھ ان سے یعنی دور ہو جائے گا، سب کچھ یعنی سارا ہجوم منتشر ہو جائے گا، اور جو کچھ انہیں مالی منفعت، جو فائدے، جو کچھ ان کے یعنی یہ جو دکانداری چل رہی تھی، وہ سب ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں ان سے یعنی ختم ہو جائے گی۔ تو ان کو اس بات کا ڈر تھا، تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے تنبیہ بھی فرمائی اور حوصلہ بھی دیا، ان کا حوصلہ بڑھایا اللہ تعالیٰ نے، تنبیہ فرمائی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی باتوں سے ڈرو مت، ان سب چیزیں ڈرنے کی چیزیں نہیں ہیں، اگر تم کو ڈرنا ہے نا تو صرف اور صرف اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے؟ وہی ذات ہے کہ جو اس سے ڈرا جائے۔ کیوں اس سے ڈرا جائے؟ کیونکہ اسی کے قبضے قدرت میں سارا کچھ ہے، رزق کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں، اور جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ دیتا ہے، تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایمان لے آؤ، اپنی آخرت کو داؤں پہ مت لگاؤ، ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے؟ اور ایمان لانے کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ یہ دیکھیں بتایا کہ یہ قرآن جو ہے تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کر رہا ہے، تو ایمان لاؤ گے تو یہ کتاب جو ہے یہ تمہاری قرآن مجید، یعنی یہ کتاب سے مراد یہی قرآن مجید ہے، تو یعنی یہ کتاب تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کر رہی ہے، تو اپنا یعنی سب کچھ یعنی اپنی عزت کو اور اپنی آخرت کو مطلب فراموش مت کرو، بلکہ یہ ہے کہ اس مالک الملک پر ایمان لے آؤ، تمہیں پتہ ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو، تو یہ دنیا کے تھوڑے سے فوائد کی خاطر یعنی خوفزدہ ہو کر اتنا بڑا سودا مت کرو کہ اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو بیچ دو، ایسا نہ کرو۔ اور یہ قرآن حکیم تمہاری کتاب کی کیا کر رہا ہے؟ تائید بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کی تائید کرنا اور تردید کرنا، تردید نہیں کر رہا ہے، تمہارے دین کے لیے تائید کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے، تمہارے دین کی حقانیت کا علم بردار ہے یہ، بلکہ تو فرمایا کہ اور جو انبیاء علیہ السلام پہلے آئے، یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، ان کی بھی شان کو یہ قرآن بلند کرتا ہے، تو پھر تم اس سے کیوں بدک رہے ہو؟ بدکنے کی کوئی وجہ ہے؟ تمہیں کیوں بدکنا کیوں ہے اس سے؟ اور جو موسیٰ علیہ السلام پہ توریت شریف نازل ہوئی تھی، اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی موجود تھا، جو اس کتاب کے صفحات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کی صفات، آپ کی علامات، یعنی صحابہ کرام کے بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اصحاب ہوں گے ان کی علامات، یعنی ان کے صفات اس سے یعنی مزین تھے، تو پھر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ان کو چھپانے کی کوشش میں اپنا یعنی سرگردہ رہتے تھے، تاکہ لوگ ان پر جو ہے نا ان کو اس کی خبر نہ ہو، ان پر مطلع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئیں۔ اور اگر کسی کی نظر مطلب ایسی کوئی آیت پر پڑ جاتی تو وہ کیا کرتے؟ اس کی تعویلیں کر لیتے، تعویلیں گڑھ کر اسے بتاتے، تاکہ وہ بیچارہ جو ہے نا اس طرح غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جائے کہ یعنی اس کو سمجھ ہی نہ آئے، تو یعنی وہ اس طرح کی یعنی کہنا چاہیے کہ ایسی حرکتیں کر رہے تھے، یعنی کہنے چاہیے بالکل گھٹیا حرکتیں وہ کرنے پہ اترے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ان کو روکا، منع فرمایا کہ ایسی یہ گھٹیا حرکت، مذموم حرکت ایسی نہ کرو، کہ ایک تو یہ کہ تم حق کے ساتھ باطل کو ملا دو، ایک اس کا یہ معنی بنتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ تو نہ تو یعنی حق سے باطل کو ملاؤ، اور نہ ہی جو ہے یہ کرو کہ حق کو باطل سے چھپا دو، حق کو نیچے کر دو اور باطل کو اوپر کر دو، یعنی یہ دونوں کام اس سے باز رہو، اس سے ایسا نہ کرو۔ اچھا، پیچھے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کو جو ہے ان کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت مت لے لو، یعنی ان کو فروخت مت کرو دنیا کے بدلے میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑے داموں میں فروخت نہ کرو، اور اگر منہ مانگے دام ملے یا منہ مانگی قیمت ملے تو ان کو جو ہے بیچ دو، فروخت کر دو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ کسی قیمت پر
حق کو مت بیچو، کیونکہ ساری دنیا بھی اگر تم کو مل جائے، ساری دنیا کے خزانے بھی مل جائیں، ساری دنیا بھی مل جائے، ساری دنیا کی دولت مل جائے، پورے جہان کی تمہیں بادشاہت مل جائے، تو پھر بھی اس کے مقابلے میں وہ حقیر ترین ہے، ذلیل ترین ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جان لو۔ اچھا، یہ کام ایک پہلے کے لوگوں کا بھی تھا کہ حق باطل کو گڈمٹ کرتے تھے، اور آج بھی اسے کم نہیں ہے۔ آج بھی بہت آپ کو ملیں گے کہ جو حق اور باطل کو ایک ساتھ خلط ملط کر دیتے ہیں، گڈمٹ کر دیتے ہیں، تو لوگوں کو صحیح بات سمجھنے دیتے ہی نہیں ہیں کسی بھی صورت میں۔ وہ چاہتے ہیں بس میرا ہی معاملہ چلتا رہے، میری دکان جو ہے وہ خوب اس کی بکری ہوتی رہے، اور ان کو کوئی اور پرواہ نہیں ہوتی، تو وہ خوب اپنی منمانی تعویلات کر کے لوگوں کو خوب دل بھر کے گمراہ کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ لوگ اگر کسی کے کہے پہ گمراہ ہوں گے تو ان کو گمراہی کا گناہ نہیں ملے گا، یا ان کو اس کی سزا نہیں ملے گی، یہ اور ایک اپنی الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی اس سے حصہ ملے گا۔ یہ اپنا گناہ جاریہ کا کام بھی جاری رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسوں سے بچائے، اور ہمیں خود بھی اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے کہ ہم خود بھی اتنی سمجھنے کی کوشش بھی کریں اور سمجھیں بھی۔ تو لوگ خوب مزے سے دل بھر کر آج بھی یہ کام کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ اب یہاں پر ایمان والوں کو نماز کا حکم ہو رہا ہے، کیونکہ ایمان والے ہی نماز پڑھتے ہیں، ظاہر ہے بغیر ایمان والے تو نماز نہیں پڑھتے۔ اور نماز قائم کرو، نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ دو، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی یہ کام تمہارے فرائض میں سے ہیں۔ نماز کو قائم کرو۔ نماز قائم کرنا یہ نہیں ہے کہ جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں نماز کو اچھی طرح سیکھو، کہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ڈاکہ بھی ڈال رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، موبائل بھی چھین رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور رشتے بھی کاٹ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور سارے ڈنڈیاں مار رہے ہیں ہر طرف سے، جو کچھ بھی جہاں کچھ بھی ہو سک رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ ایسی نہیں، نماز پڑھو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ نماز ایسی پڑھو کہ سمجھو نماز کو، کس کے سامنے کھڑے ہو، کہاں کھڑے ہو، اور کیوں کھڑے ہو۔ کھڑے ہونے کو کوئی وجہ ہے نا، یہ قیام کی کوئی وجہ ہے، اور یہ قعود کی کوئی وجہ ہے، یہ جھکنے کی کوئی وجہ ہے، یہ بیٹھنے کی کوئی وجہ ہے، سیدھے کھڑے ہونے کی کوئی وجہ ہے، قومی جلسے کی کوئی وجہ ہے۔ کس لیے کھڑے بیٹھے ہو؟ یہ اٹھک بیٹھک نہیں ہے، یہ کوئی آپ کی ورزش نہیں ہے، یہ کوئی آپ کا کیا کہتے ہیں جم نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ اس طرح سے اپنی ایکسرسائز کر رہے ہو، نہیں، یہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرنا ہے کہ مالک یاد بھی تو آئے کہ کس کے سامنے کھڑا ہوں، کون ہے، کس کے لیے کہا ہے اللہ اکبر، کس کے لیے، کس کو پکارا ہے، کس کے نام کی مالا جپی ہے، اپنے مالک کے نام کی۔ تو نماز پڑھو اپنے مالک کو یاد کرنے کے لیے۔ جب کہو سبحان ربی العظیم تو دل میں یہ بات اتر جائے، جب کہو سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی، سنے گا نہیں، سن لی اللہ نے، جس نے اس کی تعریف، اس کی حمد، اس کی بڑائی، اس کی تسبیح بیان کی، اس نے اس کی سن لی، اس کی پکار اس نے سن لی۔ جب کہو سبحان ربی العلیٰ تو دل میں اتر جائے یہ بات، تو نماز قائم کرو، دھکے نہیں مارو، ڈنڈیاں مت مارو، اٹھک بیٹھک مت کرو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز کا قیام کرو۔ یہ نہیں کہ 2 وقت پڑھ لی 3 وقت چھوڑ دی، جمعے پڑھ لی، نہیں بھیا، نماز پڑھو، نماز فرض ہے 5 وقت کی، تمہیں زیادہ نہیں پڑھی جاتی، تم سے صرف فرائض پڑھ لو، لوگوں کی باتوں میں نہیں آؤ کہ ظہر کی 12 ہی پڑھنی ہے، نہیں، آپ 4 فرض پڑھ لو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ظاہر ہے جو جس کا مالک اس کو دیکھ رہا ہو تو اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے کتنے اپنا یعنی کہنا چاہیے کہ وقت لگاتا ہے، کتنا ٹائم دیتا ہے اس کو اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ جا کر کہ کوئی کسی سب آرڈینیٹ سے پوچھے کہ وہ کتنا ٹائم دیتا ہے اس کو، کتنا خوش کرتا ہے، تو مالک اور مملوک کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہی بات یعنی باس کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ تو ایک بندوں کے لیے سمجھانے کے لیے بات ہے نا، مالک اور مملوک کی کیا مثال ہے، کوئی مثال نہیں ہے۔ تو دیکھو اپنے یہاں آپ یہاں کتنا اپنے مالک کو راضی کرنے، دنیاوی جو مالک ہوتے ہیں جس کے ساتھ بھی آپ کام کرتے ہو اس کے لیے آپ کتنا کچھ کرتے ہو، تو اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اس کی تسبیح کرو، تو ظہر کی 4 فرض پڑھ لو، 2 رکعت سنت آگے یا پیچھے پڑھ لو، نفل کہہ کے پڑھ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، فرض تو ادا کرو، 4 عصر کی پڑھ لو، 3 مغرب کی پڑھ لو، عشاء کی 4 رکعت پڑھ لو فرض، 1 رکعت وتر پڑھ لو، نہیں زیادہ پڑھی جاتی 1 رکعت پڑھ لو، 5 پڑھ لو صرف،
ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے جب یہ پڑھتے رہو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود ہی توفیق دے گا کہ کچھ نوافل کی بھی عادت بنا لو گے. اتنا تو پڑھو، فجر کے 4 رکعت پڑھ لو، 2 سنت 2 نفل، زیادہ تو اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے. نیند سے اٹھتے ہو، نیند سے بیدار ہوتے ہو تو اللہ نے زیادہ رکھی نہیں ہے. تو اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، بیٹیوں کو بھی، بیٹوں کو بھی، خود بھی پڑھو. تو نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. اپنا مال ایسے ہی نہیں کیسے دے دیا کہ گھر میں برکت آئے، نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینا ہے. اپنا مال دو، اللہ کی راہ میں اپنا مال لگاؤ. یہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے ہے، یہ عمل کرنے کے لیے ہے. رکوع کرو، جو لوگ رکوع کرتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی رکوع کرو. ٹھیک ہے. ہر وقت اللہ کے سامنے جھکے رہو. صرف نماز میں رکوع نہیں کرنا ہے، ہر وقت اپنے مالک کے سامنے جھکے رہو، اس کے ہر حکم پہ جھکے رہو، فرمانبرداری اطاعت ہر لمحے کرتے رہو. صرف نماز میں نہیں جھکنا ہے کہ نماز میں جھکے، ہر وقت جھکے رہو، ہر وقت اپنے مالک کے سامنے جھکے رہو. اس کا یہ حکم ہے، ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مالک کا حکم ہے نا، میرے مالک کا، میرے مولا کا حکم ہے، اس نے جس نے مجھے پیدا کیا، میرے جوڑ بند مضبوط کیا، اس کا حکم ہے. ٹھیک ہے. آمنا صدقنا، آمنا صدقنا، کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے. اس کے سامنے میں جھکنے میں کیا شرم ہے؟ کوئی شرم نہیں ہے. اس کے سامنے جھکنے میں، مانگنے میں، ذلت اختیار کرنے میں کیا ہمیں جھجک ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اپنے مالک کے سامنے ہر وقت جھکے رہو. جب کسی کو سودا دو اس کو یاد رکھو، اس کے سامنے جھکے رہو. ٹھیک ہے. اپنا دنیاوی تھوڑا سا فائدہ مت دیکھو، اس کے سامنے ہر وقت جھکے رہو. نماز میں بھی جھکو اور ویسے بھی ہر وقت ہر لمحہ اپنے مالک کے سامنے جھکے رہو. اس کو یاد کرتے رہو، اس کی تسبیح، اس کا ذکر کرتے رہو اور اس کا فرمان پورا کرتے رہو. جو بھی کرو، جو کام بھی کرو، تجارت کرو تو ایک نوکر رکھو، ایک اپنے وہ خادم رکھو خدمت کے لیے، اس کا حق بھی یاد رکھو، اس کا حق بھی یاد رکھو. مالک کے سامنے جھکے رہو. وہ کم پیسے میں مل جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ رعایت کرو، نرمی کرو. یہ چھوٹا بچہ آگے آپ کی دکان پہ کام کر رہا ہے نا، تو کسی مجبوری کی وجہ سے تو آیا ہے نا. اتنا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر اس بچے کے پاس اس کے گنجائش ہوتی ہے نا، اس کے گزر اوقات صحیح سے ہو رہے ہوتے تو وہ بھی آپ کے بچے کی طرح جا کر کسی اسکول میں، کسی کالج میں تعلیم حاصل کر رہا ہوتا. یہ آپ کی دکان کے دھکے تو نہیں کھاتا نا چھوٹا سا بچہ. یہ آپ کی گاڑی کے جو پنکچر صحیح کر رہا ہے نا، جو آگے جس کے ذریعے سے آپ کما رہے ہو، آپ پنکچر بنواتے ہو، یہ بچہ بھی تو دیکھیں چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے پاؤں ہیں اس کے. یہ ننھے ننھے پاؤں سے دیکھیے آپ کی خدمت کر رہا ہے نا، آپ کے کام کر رہا ہے. آپ اس کو تھوڑے سے پیسے پکڑا دیتے ہو، سارا پیسہ لے کے چلے جاتے ہو. ایک چھوٹا امپلائی ہوتا ہے، آپ اس کو دھکے دے کے نکال دیتے ہو. تھوڑی دیر سوچو تو صحیح، کیا کر رہے ہو؟ مالک کے سامنے جھکے ہو؟ نہیں جھکے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کا بھی، وہ جو کافر غلام ہوتے تھے ان کا بھی آپ نے فرمایا کہ ان کا بھی خیال رکھو. تم اپنے یہ مسلمان چھوٹے سے بچے کا خیال نہیں رکھ سکتے؟ کوئی یتیم ہی ہوگا یا کسی کا باپ ایسا بیچارہ بیمار ہوگا یا کسی کے باپ کے پاس اتنی کمائی نہیں ہوگی، ان پڑھ ہوگا، جبھی تو اپنے بچے کو اس نے، کسی ماں نے اپنے لال کو ایسے ہی تو نہیں بھیج دیا نا آپ کے پاس. اس کا خیال رکھو. بے دردی سے کام مت لو. بڑے جو ہے کین اٹھواؤ اس سے. اس کا بھی ایک چھوٹا سا دل ہے، اس کا بھی جسم ہے، وہ بھی تھک جاتا ہے. اس کا بھی خیال کرو. جھکے رہو اپنے مالک کے سامنے، ہر وقت جھکے رہو اپنے مالک کے سامنے. مالک تمہیں دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا. تمہارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، نہیں ہوں گے تو تمہیں خواہش ہوگی کہ تمہارے بچے بھی ہوں. تو خیال تو کرو کہ اگر تمہارے بچوں کے ساتھ ایسا ہو جائے تو تم کیا کرو گے. سوچو تھوڑی دیر کے لیے.